آپریشن غضب للحق کو پاز کر دیا گیا ہے، اس کو روک لیا گیا ہے عید الفطر کے آداب کی وجہ سے، اور کچھ مسلم ممالک نے ریکویسٹ کی تھی اس وجہ سے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ اگر اس دوران ایک بھی گولی چلائی جاتی ہے، ایک بھی ڈرون یا ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے، تو اس کو پھر سے پورے زور و شور سے دوبارہ سے ریزیوم کر دیا جائے گا، شروع کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ایک اہم انٹرویو نجی ٹی وی چینل کے ایک مشہور و معروف صحافی حامد میر کے ساتھ نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹس دی جاتی ہے، افغان طالبان کے حوالے سے سوال کیے جاتے ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلق کی بات کی جاتی ہے، تو اس سے کافی زیادہ خدشات جو ہے وہ کلیئر ہو گئے۔ جو بھی ذہنوں میں خدشات تھے اور جو پروپیگنڈا عناصر ایکٹیو تھے، تو اس حوالے سے تمام تر وہ پروپیگنڈاز، وہ خدشات، وہ آپ کے ذہن میں وہم و گمان جتنے بھی تھے وہ دور ہو چکے ہیں۔ کس کس موضوع پر بات کی گئی، کیا کیا سوال کیے گئے، کیا کیا جواب دیا گیا، اس پر بھی ناظرین آج ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن غضب للحق میں ابھی تک کتنا نقصان فتنہ الخوارج کو اور فتنہ الہندوستان کو پہنچایا جا چکا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے انٹرویو کی، جو کہ نجی ٹی وی چینل کو دیا گیا۔ اس میں ناظرین یہ کہا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ترجمان پاک فوج کی جانب سے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب مذاکرات کی بات کی جاتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے، کب کریں گے، مذاکرات کیوں نہیں ہو پا رہے، تو بڑی ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ دیز آر ٹو ڈیفرنٹ تھنگس۔ ایک ہے دہشت گردی اور دوسرے مذاکرات۔ پہلے بھی دہشت گردی جو ہے وہ چل رہی تھی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں۔ 2 دفعہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن دہشت گردی کو روکا نہیں جا سکا، اس سہولت کاری کو روکا نہیں جا سکا۔ لہٰذا دہشت گردی جب تک ہوگی تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ جب دہشت گردی ختم ہوگی، پہلے ان کو دہشت گردی ختم کرنا پڑے گی، اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان جو ہے وہ کس طریقے سے سہولت کاری کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہاں پر نیٹ ورکس موجود ہیں، ٹی ٹی اے کے، بی ایل اے کے، جو وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور فتنہ الہندوستان وہاں سے جس طریقے سے سرگرم ہے، اور کس طریقے سے جو افغانستان کی گورنمنٹ اس وقت ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے، طالبان حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے ان تمام تر فتنوں کو چھپا رہی ہے، اور چھپانے کے ساتھ ساتھ ان کو وہ مراکز فراہم کر رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ اہم انفارمیشن انہوں نے اس پروگرام میں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پہلے آزادانہ طور پر یہ دہشت گرد آتے تھے، بالکل جو سرحد پر باڑ نہیں لگی ہوئی تھی تو بڑی آسانی سے یہ آمد و رفت کرتے تھے، اور جب بھی دیکھا جاتا تھا تو پاکستان کے اندر دہشت گردی اسی سرحد کی وجہ سے بالکل آزادانہ طور پر یہ موومنٹ کرتے تھے۔ لیکن اب یہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم نے جو ہے مکمل طور پر وہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اب جس مقام سے بھی دہشت گردی ہوگی، اب اس مقام کو ایٹ دا سیم ٹائم چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ اب ناظرین بیانات پر نہ تو عوام یقین کرنے والی ہے اور نہ ہی قیادت یقین کرنے والی ہے۔ ہماری عوام نے قربانیاں دی، ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، سویلینز کو شہید کیا گیا، ہماری بہادر افواج نے اپنے جوانوں کا جو ہے وہ جانوں کا ان کی نذرانہ پیش کیا، شہداء جو ہے وہ اس مٹی کی خاطر ہم نے بہت پیش کر دیے۔ اب مزید ہم بیانات کی آڑ میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کمپرومائز اور کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے، جب تک ان تمام تر فتنوں کو ختم نہیں کر دیا جاتا، جب تک دہشت گردی کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مذاکرات کے لیے کوئی وفد بھیجا گیا تھا؟ تو ناظرین، مذاکرات کے لیے پاکستان کی جانب سے لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، یہ ترجمان پاک فوج کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی جو یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات نہیں کر رہے، پہلے دہشت گردی ختم ہوگی، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ جو طالبان نے کہا کہ یہ وفد پاکستان سے آیا ہے مذاکرات کے لیے، وہ مذاکرات کے لیے نہیں گیا تھا، وہ علماء کا ایک وفد تھا اور وہ اپنی مرضی سے گیا تھا۔ لیکن طالبان چونکہ جو بھی وفد کوئی آتا پاکستان سے، جو بھی لوگ پاکستان سے، ابھی تو بارڈر بند ہو چکا ہے، تو وہ یہ کہتے کہ یہ مذاکرات کرنے آئے ہیں، مذاکرات کا رنگ دینے کی کوشش کرتے تھے، اور ابھی بھی مذاکرات کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی سٹیٹمنٹ ایک بڑی واضح ہے جو کہ کل بتا دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ
نہیں ہو سکتے۔ چائنا نے مشورہ دیا ناظرین، پھر سوال کیا جاتا ہے چائنا نے مشورہ دیا، بیٹھ کر بات چیت کرنے کا بھی کہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑا تھا کہ پہلے دہشت گردی ختم ہوگی، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، اس کے بعد کوئی ٹیبل ٹاکس ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوحہ ایگریمنٹ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ میں کیا انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کیا چیزیں تسلیم کی تھی، اینڈ وٹ دے ور پلاننگ ٹو ڈو، وٹ دے ور پلاننگ ٹو امپلیمنٹ۔ جمہوری طریقے سے ایک گورنمنٹ کا انتخاب کیا جائے گا، خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، دہشت گردی کی سہولت کاری نہیں ہوگی، لیکن اس دوحہ ایگریمنٹ کے ایک بھی پوائنٹ پر، ایک بھی نقطے پر کیا یہ عمل درآمد کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے، عمل درآمد یہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ان کو کانسیکوینسز اب فیس کرنا پڑیں گے، کیونکہ پاکستان نے بہت جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپریشن غضب للحق اس کو پاز کر دیا گیا ہے، فار دا ٹائم بینگ اس کو روک دیا گیا ہے۔ عید الفطر کے تقدس میں اور سعودی عرب کی جانب سے، قطر کی جانب سے، ترکیہ کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کو روکا جائے، تو پاکستان نے عید الفطر کے تقدس میں اور اس اسلامی تہوار کے تقدس میں، اس کی عزت میں یہ آپریشن پاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ کب سے کب تک جو ہے وہ پاز کیا گیا ہے؟ یہ ناظرین 18 سے 19 مارچ کی رات سے 23 سے 24 مارچ کی رات تک اس کو روکا گیا ہے۔ اور اگر اس دوران کوئی ایک بھی گولی چلتی ہے، دس ہیز بین میڈ ویری کلیئر فرام پاکستان اینڈ، اگر اس دوران ایک گولی چلی، کوئی بھی ڈرون نے آنے کی کوشش کی، درندازی کرنے کی کوشش کی گئی، دہشت گردی نے جو ہے پنپنے کی کوشش کی، تو پھر پاکستان کا رسپانس اس سے کئی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا رسپانس پہلے سے زیادہ بروٹل ہوگا، اور یہ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھرپور طریقے سے آپریشن غضب للحق وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپریشن غضب للحق کی اپڈیٹ کی اگر ناظرین بات کریں، ابھی تک کتنے فتنوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، تو وہ تفصیلات شیئر کر دی گئی ہیں۔ 707 کے قریب دہشت گردوں کو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے along with تحریک طالبان افغانستان جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ 938 سے زائد کو زخمی کیا گیا ہے، 255 پوسٹس وہ تباہ و برباد کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 44 پوسٹس پر قبضہ کر لیا گیا پاکستان کی جانب سے، اور پھر قبضہ کرنے کے بعد ان کو تباہ کیا گیا۔ ان کے اندر بڑی اہم اور اسٹریٹجک پوسٹس بھی شامل تھی، نیٹو کی بیسز اور نیٹو والے پوسٹس جو انہوں نے بنائی تھی وہ بھی شامل تھی، جن کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ 237 کے قریب ٹینکس، آرمرڈ وہیکلز، آرٹلری، ان کی جو گنز ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے، نقصان پہنچایا گیا ہے۔ 81 اہم لوکیشنز، جن کو یہ تربیتی مراکز، جن کے اندر ان کے ویپن ڈیپوز، جن کے اندر ان کی جو ٹریننگ سینٹرز اور ڈرون کی جو ریسنٹلی ایک فیکٹری کے اوپر، اسمبلی فیکٹری کے اوپر جو حملہ کیا گیا وہ شامل ہے۔ تو 81 کے قریب ان اہم لوکیشنز کو نشانہ بنایا گیا پاکستان آرمڈ فورسز کی جانب سے، اور یہ تمام تر جو سٹرائکس تھی یہ بڑی پریسیجن ایئر سٹرائکس کی گئی تھی۔ اس میں ناظرین کسی بھی سویلین کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی بھی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یہ جو آپ پروپیگنڈا دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ 16 مارچ کی جس طرح رات آپ نے دیکھا کابل اور ننگرہار میں بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے سٹرائکس کی گئی تھی، جس میں ڈرون سٹوریج، اسلحہ ڈیپو اور ان کے اہم انفراسٹرکچر کو، جہاں پر وہ جو فتنے ہیں وہاں سے آپریٹ ہوتے تھے، دہشت گرد وہاں سے آپریٹ ہوتے تھے، آپریٹ کرتے تھے، ان کو ایکچولی نشانہ بنایا گیا۔ اور پھر باجوڑ میں، کرم میں، تورخم میں، ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں بھی ان کی اہم چوکیوں کو، ان کی اہم سائٹس کو جہاں پر یہ موجود تھے، ان کو جہنم واصل کیا گیا اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ تھی ایز آف ناؤ۔ اب جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے تو پھر ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔